السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے ظلم کی، آج بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے قتل کی، آج بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی معاشی قتل کی، اور آج بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سارے ان کے ذمہ دار ہیں. اور آج بات کرتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ جنرل مشرف ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہو. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں چھوڑ رہا ان میں. میں سمجھتا ہوں ان ساروں کے اندر، ان کی صفوں کے اندر قاتل بھی ہیں، چور بھی ہیں، اچکے بھی ہیں. کیوں؟ میں اب آپ کو کوالیفائی کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی سے تو 90,000 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے، بالکل ہوئے، ہر پاکستانی کو پتا ہے. لیکن کیا ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ 1,20,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہماری فالٹی گاڑیوں کے اندر حادثات کا شکار ہو چکے اور گاڑیوں کے حادثوں میں یعنی لقمہ اجل بن گئے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر خود میں نے کم از کم 20 ایسے پروگرامز کیے ہیں کہ جو ان گاڑیوں کی فالٹ لائنز بتاتا رہا. لیکن چاہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہو، چاہے منسٹری آف انڈسٹریز ہو، چاہے منسٹری آف پروڈکشن ہو، چاہے FBR ہو، چاہے ہمارے جتنے بابو ہیں، ہمارے کلرک ہیں، ہمارے اہلکار ہیں، ہمارے DMG والے ہیں، ہمارے CSP افسران ہیں، چاہے ہمارے حکمران ٹولہ ہے، چاہے ہمارا اپوزیشن ٹولہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے ظلم ہے، ہر آدمی کہتا ہے ہم اس پہ کریں گے. اور پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ان کے میں نے کئی پارلیمنٹیرینز کو لا کے، ان کے سینئر وزراء کو لا کے میں نے یہ پروگرامز کیے، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ کنول شواذب ہوں، چاہے اور کوئی ہوں. اور ہر ایک نے ٹی وی پہ آ کے باقاعدہ یہ قسمیں کھائی تھیں کہ ہم جا کے پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، پھر یہ گاڑیوں کی کمپنیاں آتی ہیں، یہ مافیاز ہیں، اور یہ ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں، اور یہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. مرتے ہیں، کسی کا بچہ مرتا ہے، مرتے ہیں کسی کے ماں باپ مرتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. ہماری گاڑیاں نہ، پہلی بات تو یہ کہ جو لائسنس ایشو ہوئے تھے، انڈس کو ہو، ہونڈا کو ہو، پاک سوزوکی کو ہو، یہ سارے کے سارے ایشو جب ہوئے تھے تو انڈیجینیس لائسنس تھے کہ 10 سال کے اندر ان کو ساری کی ساری گاڑی پاکستان میں بنانی تھی. گاڑی ساری ابھی بھی اسمبل پاکستان میں ہوتی ہے، پارٹ سارے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں برائے نام چند ایک پارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ صرف ایک گاڑی کی مثال لے لیں، 28 سال میں اس گاڑی کا ماڈل نہیں بدلا، اس کی شیپ نہیں بدلی، اور وہ بغیر سیٹ بیلٹ کے بکتی رہی. آپ اس گاڑی میں آج تک ایئر بیگ نہیں ہے. آپ کی جو پک اپس بک رہی ہیں، آپ کی انڈسٹریل پک اپس جو بک رہی ہیں، آپ کی جو یہ وزن اٹھانے والی گاڑیاں جو ہیں، آپ ان کی دیکھ لیں. پوری دنیا میں کچھ سال پہلے کیس ہوا، اور ٹویوٹا کمپنی نے، جاپان کی ٹویوٹا کمپنی نے پوری دنیا میں جتنی بھی کرولاز تھی ان کو وڈرا کر لیا، کیونکہ ان کی بریکس فالٹی تھی اور ان سے حادثات میں لوگوں کی جان جانے کا اندیشہ تھا. نہیں ہوئی ریکال تو پاکستان میں ریکال ہوئی. یہ پاکستان میں ہمارے وزیر ہوں، امیر ہوں، مشیر ہوں، بابو ہوں، بیوروکریٹ ہوں، افسران ہوں، اور چاہے عدلیہ کے لوگ ہوں جن کے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں اور ان پہ فیصلہ نہیں کرتے یا ان کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں یہ سارے جو ہے اللہ کے عذاب کے یعنی متمنی نہیں ہیں؟ ان کو خواہش ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے، کیونکہ جب اللہ کے معصوم لوگوں کی جانیں لیں گے، جب اس کا خون نچوڑیں گے، اور پھر بے شرمی سے ہر گاڑی کے اوپر آن لینا، اور کمپنی کے اپنے ٹاؤٹس آگے آ جاتے تھے آن لینے اور کہہ دیتے تھے یہ تو پرائیویٹ انویسٹر ہے، ہمارے سے کیا لینا دینا، آپ کو ہم سے گاڑی بک کرانی ہے، پیسے پورے دے دیں، گاڑی ہم 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد دیں گے، آپ خط لکھتے رہنا، جب زیادہ خط آ جائیں گے پھر آپ کو ہم دے دیں گے. اور آج وہی انڈس موٹر کہتی ہے کہ جی پاکستان سے ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، ہمارا پروفیٹیبل نہیں ہے. میں پیمرا کا تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک بین کرتے میرے اوپر، لیکن مجھے ویسے اخلاقیات کا تقاضا ہے. مائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ پروگرام. ورنہ مجھے پنجابی میں جتنی گالیاں آتی ہیں، میرا دل کر رہا ہے میں اس وقت ان لوگوں کو وہ دوں، اور ان سے زیادہ ان لوگوں کو دوں کہ جن کے زیر سایہ یہ اپنا جو ہے ملک کو لوٹتے رہے، اور 1,20,000 خاندان ہمارے اجڑ گئے. مجھے جوائن کیا ہے جناب نذیر لغاری، سینئر ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں بہت دفعہ میری. علی گور بلوچ ہے، ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نواز سے. سینیٹر بہرمن تنگی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. جی علی گور صاحب، آپ سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا. ہم نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے سیاست کے اندر، پرویز لائی ایسا، بلاول بھٹو نے یہ نہیں کہا، چودھری شجاعت نے وہ نہیں کیا، شہباز شریف نے یہ نہیں کیا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ اصل ایشوز جو ہیں جس میں عوام کی جانیں جا رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اشتہار دینے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے چینلز پہ اشتہار چلنے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ پروگرام بھی شاید رک جائے، کوئی پتہ نہیں رک جائے یہ پروگرام، کیونکہ ہمیں تو اشتہار چاہیے ہوتے ہیں.
جی علی گور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اتنا لمبا پری ایمبل دیا. دیکھیں بائی اینڈ لارج مبشر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارا جو نظام ہے، جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہوگا. یہ بالکل مسائل ہیں، یہ ڈے ون سے ہیں. آپ نے ایک گاڑی کا بتایا کہ وہ 25 سال تک اس میں کوئی سیٹ بیلٹ نہیں تھی، ایئر بیگز نہیں آتے. یہ ہماری جو انجینئرنگ کونسل ہے ان کا کام ہے کہ یہ ان چیزوں کا واقعی جب ہم لائسنس دیتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو انشور کریں کہ یہ جو ہماری کمپنیز ادھر آتی ہیں ان میں سیفٹی معیار جتنے بھی ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے. اور خاص طور پر یہ جو حادثہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ موٹر وے کے اوپر پیش آیا. میں خود حیران ہوں کہ بسوں والوں کو تو باقاعدہ وہاں پر روک کر ایک چٹ دی جاتی ہے اسپیڈ کے لیے، اور جب وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کا ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اسی جگہ پر بار بار حادثات کا ہونا لمحہ فکری. آج میں اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بسز تھی ان کی ایک لمبی لائن تھی اور ان کے آگے ایک پولیس کی گاڑی لگی ہوئی تھی جو کہ سلو چل رہی تھی اور بسیں اس کے پیچھے چل رہے تھے. تو مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ایک غیر ذمہ داری کی انتہا ہے کہ ڈرائیور حضرات کے آگے ایک پولیس کی گاڑی چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیس بیچاری جو ہے وہ ان کے آگے گاڑی لگا کے نہ چلے تو یہ کسی قیمت پر بھی سپیڈ اپنی سلو کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح کے واقعات ظاہر ہے موٹر وے کے اوپر جو واقعہ ہوتا ہے مبشر صاحب وہ ظاہر ہے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ گواہ ہیں. آپ کو میں قرض کر دوں کہ جب آپ اس بس کو دیکھتے ہیں یا منی بس کو دیکھتے ہیں کہ جس کا حادثہ ہوا کلر کار پہ، تو 13 مسافروں کی ڈیتھ اس لیے ہوئی کیونکہ کسی سیٹ پہ سیٹ بیلٹ نہیں تھی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہ موٹر وے کا بیریئر توڑ کر آئی اور اگلی گاڑی کو اس نے مارا جس میں لوگ جہاں بھاگ ہو گئے. اس کا آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایئر بیگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. یار یہ کیا موت کے اپنا کافنز آپ لوگ بیچ رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر حیران کر دیتے ہیں کہ ہم کمپنی کو فائدہ نہیں ہو رہا، ہم بند کر رہے ہیں. ان کے اوپر 302 کا مقدمہ کیوں نہیں کرتے علی گور صاحب؟ کیوں پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں؟ کب آپ کی حکومت نے کوئی جی کام کرنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس قسم کے قوانین بنائے جائیں کہ جس میں مطلب ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی قدغن لگنا چاہیے. اب آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے تو بات تو وہی ہے کہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. ہمارا فوکس یقینی طور پر ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے. ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. مبشر صاحب آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ روز جو سڑکوں پر آپ بسز کے حادثات دیکھتے ہیں، آپ موٹر بائکس کے حادثات دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لقمہ اجل بنتے ہیں. ہر جگہ پر موٹر وے کا واقعہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، ادروائز پورے ملک میں اس قسم کے واقعات. ایک کمپنی ہے ہمارے ایریے میں، اس کی بسیں چلتی ہیں، وہ ان کا ریکارڈ ہے وہ بریک ہی نہیں لگاتے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں پر 2-3 موٹر سائیکل سوار بیچارے کو میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹکر مارتے ہیں اور وہ موقع پر مر جاتے ہیں. آج اور دوسرے دن وہ گاڑی بھی روڈ پر ہوتی ہے اور وہ ڈرائیور کا بھی لائسنس منسوخ نہیں کیا جاتا. یہ جس طرح سے ہماری تمام چیزیں انعطاف پذیر ہیں، اسی طرح سے یہ شعبہ بھی ہمارا بدقسمتی ہے کہ یہ انعطاف پذیر ہے. آپ کی جو ہے یہ بالکل بات درست ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، حکومتوں کو بھی کرنی چاہیے، ہماری حکومتوں کو بھی کرنی چاہیے، آنے والی اور جانے والی میں حکومتوں کو بھی کیا کرنی کروں سر، چاہیے، جو بیوروکریٹ جو لوگ ان کے اندر بیٹھے ان کو بھی کرنی چاہیے. ہم بد دعائیں دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ڈریں آپ لوگ اللہ کے عذاب سے. سینیٹر بہرمن تنگی صاحب، جس وقت اللہ تعالیٰ نے پکڑ میں لے لیا نا خدا نہ خواستہ، پھر بچے گا کوئی نہیں، کوئی نہیں بچے گا. لگاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں شروع آپ سے جی کیا تھا. بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. کیا فرمائیں گے آپ؟ بتائیں مجھے. میں کیا عرض کروں، ظاہر ہے کہ یہ دیکھنے کا ہے کہ اگر حادثات ہوتے ہیں تو ایک خاص آپ کے پاس ٹائر کیسے ہیں، ٹائر کے اندر ہوا کیسی ہے، اور یہ تو صریحاً اگر ایک بندہ وائلیٹ کر کے جا رہا ہے اور ایک جو ہے بیریئرز کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور جا کر دوسری گاڑی کو ٹکر مار رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو لائسنس کیسے مل جاتا ہے جس کا مینٹل اسٹیٹس ایسا ہو. آپ کو بہت سی چیزیں چیک کرنے گیا ناؤ دیکھنا ہوگا
کہ آپ جس کو لائسنس جاری کر رہے ہیں اس کا اپنا مینٹل اسٹیٹس کیسا ہے, وہ کس طرح کا آدمی ہے, اس کا رویہ کیسا ہے. آپ کو ایک ایسی یعنی بہت سی چیزوں کے معیارات طے کرنے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے, کیوں اس کو یہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے آگے جانا ہے اور آگے جا کر کچھ بھی نتیجہ ہو میں نے جا کر ٹکر مار دینی ہے, تو یہ ایسی صورتحال کیوں پیش آتی ہے. بہرحال ہم نے بہت سی چیزیں دیکھے ہیں, حادثات دیکھے ہیں, لیکن یہ جو حادثات ہیں جو ہائی ویز پر ہو رہے ہیں, اس میں ہائی ویز کا کتنا اپنا مینوفیکچرنگ تو فالٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں, یا پھر یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے اندر کیا ہے, یا جو انسان ڈرائیو کر رہے ہیں ان کا مینٹل اسٹیٹس کیا ہے. تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم چیزیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی چیز کی انکوائری ہوئی ہو اور ہمیں نے اس کی رپورٹ دیکھی ہو, اس کا نتیجہ دیکھا ہو. اب تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح کی جان لیوا گاڑیاں پاکستان میں بنتی رہیں, بکتی رہیں اور ابھی تک بک رہی ہیں اور بے شرمی کے ساتھ بک رہی ہیں, اور پھر وہ کمپنیاں کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا, ہم نے بند کرنا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں جو مرضی ہوں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی سدباب نہیں ہے, کیونکہ ساروں کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں. انجینئرنگ کاؤنسل والوں کی گرم ہو رہی ہیں, ہمارے جتنے بابو بیٹھے ہیں منسٹری آف پلاننگ میں, منسٹری آف انڈسٹریز میں, کامرس میں, وہ ساروں کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں. کوئی ایک مافیا سے کھا رہا ہے, کوئی سگریٹ مافیا سے کھا رہا ہے, کوئی اسٹیل مافیا سے کھا رہا ہے, کوئی شوگر مافیا سے کھا رہا ہے. آپ دیکھیں کتنے مافیاز ہیں الحمدللہ پاکستان میں, کمی نہیں ہے, بلکہ مافیاز کا بھی ایک مافیا بنانا پڑے گا ہمیں کسی طرح کے, وہ ان سب کو لوٹ کر کھائے اور سارے ہم لوگ اس کے یعنی تعریفیں کریں. پھر ہم بیٹھ کے پتہ نہیں کب ہمارا چھٹکارا ہوگا ان لوگوں سے. لیکن چھٹکارا کیسے ہوگا؟ جو قوم شرک کے اوپر پڑ جائے اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں. سینیٹر بہرمن تنگی صاحب خوش آمدید, آپ سے پہلے رابطہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک خبر دوں کہ پنجاب اسمبلی چیئرمین تحریک انصاف نے آخری وقت پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو ڈیزالو نہیں کرنا, اور ابھی مجھے بہت ہی باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام کور کمیٹی والوں سے ڈسکس کر لی تھی یہ بات کہ پنجاب اسمبلی ابھی ہم نے نہیں ڈیزالو کرنی. پھر ان کو پتہ چلا کہ بشرا بیگم نے کوئی استخارہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ مرچیں جلا رہی ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے فائدہ بڑا ہوگا اس کا. تو کیا بات ہے, ہم ملک کو اپنے لوگوں کو ہم یہ عملیات پہ چلاتے رہیں گے. ہم شرک کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے, بدعت کی بھی حد ہوتی ہے. خدا کے لیے کتنے کو ہم نے گناہ گار بننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر لقمان صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھیے, جب کسی پارٹی کی یا کسی لیڈر کی جو سیاست شروع ہوتی ہے یا ایک پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جب وہ نظریات پہ نہ ہو, جب وہ کمٹمنٹ پہ نہ ہو, جب وہ ملک کی مضبوط جمہوریت پہ اس کی بنیادیں نہ ہوں, تو کبھی سہارے کی ضرورت ہوگی, کبھی عملیات کی ضرورت ہوگی, کبھی انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوگی. اور ہمارے ملک میں اگر یہ تمام چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں تو وہ عمران نے اور اس کی پارٹی نے اس ملک میں شروع کیا. ورنہ آپ دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کی ضرورت کو دیکھ لیں, عوامی نیشنل پارٹی کی ضرورت کو دیکھ لیں, آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں, یہ مختلف پارٹیز جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں تو یہ اپنے 55 سالہ تاریخ رکھتے ہیں, 80 سالہ تاریخ رکھتے ہیں, 100 سالہ تاریخ رکھتے ہیں. ان پارٹیوں کی بنیادی جو ہے وہ سیاست پہ اور ان پارٹیوں کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کی لیڈرشپ نے اپنی اپنی پارٹی کو بنا کے رکھ دی ہے. عمران نے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھ لی, کل بھی آپ نے علیم خان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ اس نے کہا کہ جب عمران نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی, او عمران اور آج جو عمران ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ او بشرا بی بی کے کہنے پر جنازوں میں شرکت کرنا نہ کرنا ان کے فیصلے ہوتے تھے. یہاں تک ایک پرائم منسٹر آتے ہیں کہ جب ان کے فیصلے اس کی بیوی اور ان کے عملیات سے ہوتے ہیں تو ایسا ہی اس پارٹی کا اور اس لیڈر کا حشر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی جو سیاست ہے وہ بے شک بشرا بی بی کے کہنے پر کرتے, لیکن کم از کم پاکستان کی افواج پاکستان کے شہداء کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بشرا بی بی کے کہنے پر نہ کہلتے. یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی سالمیت بقا کی ضمانت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں, آپ اور ہمارے بچے, یہ ملک کے سرحدات محفوظ ہیں
تو انہیں سیکیورٹی اداروں کی جوانوں نے قربانی دے کر اپنی خون دے کر ہماری سرحدوں کو محفوظ بنا رکھا ہے. تو آپ نے تو ایک بات کی کہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزالو کرنا یا نہ کرنا بشرا بی بی کا فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری سیاست بشرا بی بی کی سیاست کی نظر ہو چکی ہے, ان کے عملیات کی نظر ہو چکی ہے, اور بات یہاں تک آ گئی کہ عمران بھی اور اس کی پارٹی بھی آج اس کا نام لینے والا نہیں رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کمبے کو ٹکٹ دیں گے تو وہ جیتے گا. تو میں نے اس دن ایک ٹاک شو میں کہا کہ آزاد کشمیر میں کمبے کو تیر نے چیر پار کر کے ان کی ضمانت ضبط کروا دی. تو وہاں کمبا نہیں تھا, بلکہ وہاں پر ہمارے جیسے انسان کو ٹکٹ دیا اور ثابت کیا وہاں کے لوگوں نے کہ جو پی ٹی آئی کا سیٹ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیا. جناب نذیر غاری صاحب, بات یہ ہے کہ جو مرضی ہم کہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹرز کے اب 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی تفصیلات میرے سامنے آئی ہیں کچھ, تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے دن انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا تھا جو کیا انہوں نے. اگلے دن انہوں نے واگا اور لیسکو اور فیسکو اور جتنی یہ ڈسکوز ہیں ان کے دفتروں پہ حملہ کر کے ان پہ قبضہ کرنا تھا. اور تیسرے دن پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے سارے یعنی سینٹرز پہ قبضے کرنے تھے. یہ تو باقاعدہ بغاوت کا پروگرام تھا جو ادھر سے شروع ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ میوٹنی ہو جائے گی تو ہماری ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی اور لگے گا کہ لوگوں نے آ کے تیگ کر دیا اور نئی 21ویں صدی کا ایک نیا انقلاب جو ہے وہ رقم ہوگا. تو بڑا خوفناک منصوبہ تھا پاکستان کے خلاف. بشیر صاحب, اصل بات تو آپ بتا نہیں رہے ہیں کہ جہاں گئے تھے وہاں پر قبضہ کرنا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے کھولے جائیں گے گیٹ نمبر 4 کے, اور ہار پھول لے کر لوگ کھڑے ہوں گے اور آئیں گے اور ہمیں ساتھ لے جائیں گے اور ہم سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. یہ ان نے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سمجھ رکھا تھا کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے کے جو تمام طاقت کے مراکز ہیں ہم نے وہاں جا کر فتح کر لینا ہے. یہ ان کے ذہن میں تھا. اور یہ ایسا بدبخت دن اگر پاکستان کے نصیب میں تھا تو شکر ہے کہ ہم اس وقت سے نکل گئے ہیں. اور یہ کوئی عوام کا ہجوم لے کر گئے تھے یا کوئی ماسس کو ساتھ لے کر چلے تھے, اور کیا ان کا وہ تھا یعنی کوئی عوام دوست کوئی بڑے انقلابی لوگ آ کر یہ سارے عمل کو کر رہے تھے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جائے اور جا کر ڈائریکٹ چلو بھائی چلو جی ایچ کیو چلو؟ کیا جی ایچ کیو آپ کے راستے میں رکھا ہوا ہے؟ کھیتی ہے یا آپ نے عوام کی بہت بڑی خدمت کر رکھی ہے جو آپ کو جی ایچ کیو سے جی ایچ کو فتح کرنے کے لیے آپ کو کیوں آپ جی ایچ کو فتح کرنے جا رہے تھے اور کس وجہ سے آپ جی ایچ کو فتح کرنے جا رہے تھے؟ ایک نااہل, ناکارہ, نالائق شخص کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے جس کی 3.5 سال کی ڈیلیوری نے اس کو جو ہے اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ ایک چیز بھی پیش کر سکے لوگوں کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جن اداروں کا نام لیا ہے یہ ادارے بہت بعد میں تھے. یہ تو چلے گئے تھے نا وہاں پر, یہ پہنچ گئے تھے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے اور نعرے لگاتے چلو چلو جی ایچ کیو چلو. ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر ان کے لیے تو بہت بڑا ویلکم ان کے لیے ہوگا اور یہ جو ہے چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی. اور تھینکس گاڈ کہ یہ ساری صورتحال پیش نہیں آئی ہے. اور اب بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ اس جو اگر پاکستان کے اندر سیکورٹی کے لیے کوئی ایک ادارہ ہے تو آپ اس ادارے کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ اس ادارے کے ساتھ جا کر باقاعدہ کھڑ ٹکرائیں گے اپنا اور کہیں گے کہ میں یہاں ہٹانے کے لیے آیا ہوں, یہاں اٹھانے بھی جانے کے لیے. اور پھر یہ یہاں جو اتنا بڑی ریلی نکال کر جا رہے تھے جس ریلی کے اندر ان نے حملے کا ڈرامہ کیا تھا, یہ ریلی کس لیے تھی؟ صرف اس بات کے لیے کیا یہ صحافیوں کے سامنے کہہ کر نہیں کیے تھے کہ آپ کسی کو بنا لیں, ان کو نہ بنائیں, اور جن کو نہ بنائیں ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں ان نے پلان کی ہوئی تھی, کیا کیا سوچا ہوا تھا. 9 مئی وہ تھا, 9 مئی کے بارے میں ابھی تک چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہیں. 9 مئی کے بارے میں کوئی چیز اب تک بڑی چیز سامنے نہیں لائی گئی ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ جو یہ اٹیک کرنے جا رہے تھے جی ایچ کیو پر, بڑی چیز یہ ہے. اور بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے سمجھ رہا تھا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ہم جی ایچ کیو کو جا کر ایسے جا کر یہ قبضے کا سوچ رہے تھے. خدا خوف کریں یار, یہ کیا لوگ تھے, یہ کیا پاگل لوگ تھے, کیا احمد لوگ تھے. اور انہوں نے یہ کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ کس طرح جا کر اور وہاں پر کچھ چینج ہم کمان کریں گے, کیا چیز یہ سوچ رہے تھے.
क्या चीज इन्होंने सोच रखी थी? मैं हैरान होता हूँ। मुझे जिस बात पे हैरानी अली गौर बलोच साहब वो ये है कि बड़ी बेशर्मी से कुछ लोग हैं, वो यानी 2 दिन पहले कहते हैं कि हम सियासत छोड़ें और 2 दिन के बाद वो जनाब इस्तेकाम पार्टी में चले जाते हैं। यार खुदा के लिए, ये पार्टी लेने वाले भी जिन्होंने इनको लिया और जाने वाले तो हैं ही हैं, ये कितने पॉलिटिकली एंड मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं सारे के सारे। मुबशर साहब, मैं 2-3 मुख्तसरन गुजारिशात करूंगा। एक तो आपने जिक्र किया पहले कि अमलियात का जिक्र किया था। इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रसूल की जो है वो आपने देखा कि बेहुरमती करने की नाकाम कोशिश की। इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? जाहिर है जब आप जादू और टोले वाला वो शिरक करते हैं तो फिर अल्लाह ताला का कहर और अल्लाह ताला का यही अज़ाब है कि इन लोगों की जो मतलब है वो अज़ाइम थे, उनसे रोज़ा रसूल मतलब है कि उधर तक इनकी निगाहें चली गईं कि उसकी बेहुरमती, उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। वो तो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इनके मज़मूम अज़ाइम उसकी बेहुरमती तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया? इस सियासत की खातिर सिर्फ अपने मुखालफीन, सियासी मुखालफीन के लिए दिल में बुग़्ज़ इनका देखें और इनकी हरकतें देखें और ये अपने आप को ये कहते हैं कि जनाब हम वो क्या मदीना की रियासत और क्या क्या ये मिसालें दे के लोगों को गुमराह करते थे और झूठे बयान आते। फिर आप देखें कि इन लोगों ने ना सिर्फ वहां नहीं रुके, जो लोग आज भी जो इनके फैसिलिटेटर थे, मैं रगारी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, अभी भी वो झिझक के कुछ बात कर रहे थे और आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग अभी तक भी ज़ेरे गिरफ्त नहीं आए जो इनके सहूलतकार थे, जो इनको अक्सर जिन्होंने इनकी सहूलतकारी की पाकिस्तान की स्टेट से पाकिस्तान के इदारों से टकराने के लिए, जो इनकी सहूलतकारी आज तक आप देख रहे हैं हमारी अदालतों के अंदर से भी हो रही है। हमारी मतलब है कि रिटायर्ड सीनियर अफसरान के जरिए भी इनकी सहूलतकारी हो रही है। मैं समझता हूं कि जब तक उन तमाम जुर्मादारान को गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा, ये हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम सियासी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन जीतने और हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप दहशतगर्दों के जत्थों को लाकर इक़्तिदार के ऊपर बिठाएंगे और बिठाकर पाकिस्तान को एक नए तरीके के साथ यरगमाल करने की कोशिश करेंगे और 4-4 साल आप उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करेंगे और तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर उसका पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जब तक उन जिम्मेदारान को भी इस शख्स के साथ लाकर खड़ा नहीं किया जाए तो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि 100% हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। देखिए, बाहैसियत पॉलिटिकल वर्कर के हमारी पार्टी है, बाहैसियत पॉलिटिकल वर्कर हमें हामियां होंगी, हमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ हमसे गलतियां भी हुई होंगी, किसी कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन जो हम कंपैरिजन जब करते हैं अपनी गलतियों का और अपनी कारकर्दगी का करते हैं कि हमने कारकर्दगी से बेहतरी क्या लाए, हमारी गलतियों से जो है हमने सबक की साथ भी हैं और नज़ीर लगारी भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप अली गौर साहब की बातें सुन रहे, बड़ी अपना खुल कर उन्होंने बात की है, उन्होंने भी कोई ढकी चुपी नहीं रखी है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब आज जो ढकी चुपी रखी है वो आपने एक मैसेज सुना होगा, वीडियो मैसेज जनाब परवेज़ लाई साहब की बेगम साहिबा का है, वो तो काबिल एहतराम है, बहन है हमारी, लेकिन वो कहती है मेरे शौहर को किस जुर्म में अंदर किया हुआ है। तो उनको बताए कोई जाके कि कितनी उन्होंने क्रिमिनल हरकतें की हैं, कितने उन्होंने चोरियाँ की हैं, कितनी उन्होंने डाके डाले हैं, और उनका बेटा जो है कितने $100 मिलियन लेकर वो लंदन और स्पेन के बीच में बैठा हुआ है, रोज़ रात को बैठ के यहाँ पे लैंसब्रो होटल में उसके सिगार भी पीता है और अपना उसके पास बड़ी अच्छी कंपनी भी है, सब कुछ है। तो यानी वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं इन लोगों को। नहीं, वो नजर नहीं आता है। वो जो शुगर में लगाने के लिए चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए डालेंगे वो नजर नहीं आता है, अरबों रुपए। और जब एक चपरासी के अकाउंट में और एक कलर के अकाउंट में जो है वो
लाखों करोड़ों अरबों रुपए के अकाउंट खोले और उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी तो वहां पर बाकायदा एक मुलजिम है और उनके खिलाफ तो रईस आबिद हैं वहाँ खानपुर में, उन्होंने केस कर रखा है और वो इस सारे मामले में एक एक चीज की शहादतें रखते हैं, एक एक चोरी के सारा हिसाब उनके पास है और उन्होंने बाकायदा कोर्ट में जाकर ये सारी चीजें रखी हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ही निजाम मौजूद हो जो जुर्म करने वाले को सजा दे तो फिर कोई बच नहीं सकता है। हम बहुत एहतराम करते हैं, चौधरी शुजात की बहन है और हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन उन्हें अपने इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लिए अब क्या अर्ज करें चौधरी परवेज इलाही के बारे में और अपने बेटे के बारे में। उनके बेटे ने जो कुछ किया है पाकिस्तान की सियासत में, इस तक जितनी भी खराबी, गंदगी, गलाजत जो कुछ मौजूद है वो मुनीस इलाही की वजह से। और मुनीस इलाही ने अपने वालिद को एक ऐसे काम पर मजबूर करने के बाद जिस तरह से सारा गेम को एक तरफ कर दिया, उसकी वजह से ये पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा, इस वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, वरना ये सब कुछ ना हो रहा होता। और वो जिस तरह से इस वक्त वो जिन हालात को फेस कर रहे हैं वो तो एक ऐसे शख्स के साथ चले गए जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान की सालमियत पर जो हमलावर होता है उस शख्स के साथ जाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आप को तो आप बहुत ज्यादा मुस्लिम लीगी, और जब मुस्लिम लीगी इंसाफी हो जाए आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? क्या किस बात की तवक्को रखते हैं? किस इक़्तिदार के लिए, कौन सी चीज के लिए आपने मुस्लिम लीग कायद आज़म को छोड़ा और आप चले गए हैं जनाब ऐसे लाडले की पार्टी में जिसको बड़े उसके साथ मोहब्बत के साथ लाया गया था और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि ये सियासत के अंदर गंद पैदा हो। मैं कहता हूँ कि मामला बहुत पीछे से जाना चाहिए और वहां से जाना चाहिए जब इनके लाने के लिए जो जो गलत तरीके अख्तियार किए गए उन सबकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर इसको अंजाम तक ले जाया जाना चाहिए। आप हमारी भी इंक्वायरी करवा देंगे जिन्होंने इसको प्रमोट किया। मैंने भी तो प्रमोट किया बड़ा ज्यादा, मैं तो मानता हूँ, और मानते नहीं है लोग। नहीं, हमने तो जो प्रमोट किया उसका कफारा भी किया है, आपने भी किया है, ऐसा नहीं है, और आपने इनका चेहरा भी दिखाया है। आपने कहा था कि ये ठीक है, जब आपको लगा कि ठीक नहीं है, हमें भी ये लग रहा था कि ये ठीक है। जब हमें लगा कि नहीं है भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। ये ऐसे वक्त में जब हर चीज नजर आ रही चौधरी परवेज इलाही कैसे चलेगा उस तरफ को, सिर्फ इस बेटे की वजह से। लालच में गए थे, उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन और करनी थी उतने दिनों में, वो उन्होंने कर ली। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ हैं, ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने कितनी करप्शन की आखिरी 4 महीनों में, सिर्फ बाकियों को तो छोड़ दें। यानी भैंस चोरी से पहला इल्ज़ाम पूरी फैमिली के ऊपर, और उसके बाद यहाँ तक शुगर मिलें और टेक्सटाइल मिलें और पता नहीं कौन कौन सी मिलें। तो सेनेटर बहरामंद साहब, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अगर परवेज इलाही मासूम है तो सारे ही मासूम है। फिर मुबशर साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इकॉनमी, दहशतगर्दी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कुछ है, मैं समझता हूं कि इसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मुनीस इलाही है। फाइनेंशियली करप्शन के साथ साथ पॉलिटिकली करप्शन, अगर मुनीस इलाही उसी दिन ये फैसला चेंज न करते, पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजरे, मैं आपको बता सकूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि आज ये सब कुछ न होता। लेकिन उसने फाइनेंशियली करप्शन के साथ साथ मॉरली करप्शन, प्रोफेशनली करप्शन और पॉलिटिकली करप्शन की है। मैं समझता हूं कि लास्ट 4 इयर्स में मुनीस इलाही, परवेज इलाही साहब मजबूर थे मुनीस इलाही की वजह से, जिसने मतलब कि जो मेले लगाए हैं या जो कुछ किया है 4 महीनों 5 महीनों में एज ए चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब थे। लेकिन मुनीस इलाही ने ट्रांसफर ऑर्डर, पोस्टिंग की भी पैसे लिए, करोड़ों रुपए, और सुबह रात को लेके सुबह तक ये करप्शन। तो ये जो बुजदार साहब का रिहर्सल जो टाइम था, उसका रिहर्सल हो रहा था और उसका जो सरगुना था, माफिया का सरगुना था, जो कुछ हो रहा था वो मुनीस इलाही के निगरानी में हो रहा था। अभी उनकी वालिदा साहबा हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर वो सवाल करती हैं कि मेरे शौहर को किस गुनाह में गिरफ्तार किया है, तो वो जाके अपने बेटे को बुलाएं
کہ آپ کے ابو کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے. میرے خیال میں مونس الہی سب کچھ بتا دیں گے, لیکن پرویز الہی کے ساتھ ساتھ مونس الہی کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ ان سے سوال ہو جائیں, ان کو سزا دے دے, ان کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ وہ اپنے والدین کو شرمندہ نہ کریں اور ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان اور ایک صوبے کے کروڑوں عوام کی دل آزاری بھی نہ کریں, ان کو مشکلات میں نہ ڈالیں. لغاری صاحب, اب کب یہ حکومت اس کے مونس الہی کے ریڈ وارنٹ ایشو کروائی گی اور اس کو باہر سے لے کے آئی؟ نہیں, مجھے اس حکومت سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے, یہ تو علی گوہر صاحب بتا سکیں گے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں چھوڑا ہوا ہے. یہ تو بالکل صاف ہے نا, یہ جو شوگر مل کا کیس ہے اپنا رحیم یار خان والا, یہ تو بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں, جتنی اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے, اور جس طرح سے وہاں پر او مائی گاڈ کس طرح کے ایسے آپ کو انکشافات ہوں گے, وہی کافی ہیں ان کی پوری سیاست کا بھید کھولنے کے لیے. اور یہ تو اپنے بیٹے کے کرتوت کو بھگت رہے ہیں, اپنے تو جو بھی تھے ان کے آپ جانتے ہوں گے زیادہ بہتر طور پر, آپ کو معلوم ہوگا, لیکن یہ تو بیٹے کے جو جس نے سیاست کو برباد کیا, اس خاندان کی سیاست کو مونس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے, کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. وہ صرف صالح کا مقابلہ کر رہا تھا کہ جی مجھے چودھری شجاعت کے بیٹے کے مقابلے میں جو ہے مجھے زیادہ اہمیت دی جائے, اور اس بات کے لیے وہ کر رہا تھا, اور خاندان کر رہا تھا ان کے ساتھ. ان کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے خاندان نے, اور اپنی پوری سرحد طے ہوا تھا. کیا آپ کو معلوم ہے مبشر لقمان صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سیاست جو ہے وہ چودھری ظہور الہی نے کرنی تھی, اور خاندان کی جو بزنس ہے وہ چودھری منظور الہی نے کرنا تھا. منظور الہی کے بیٹے ہیں یہ چودھری پرویز الہی, اور انہوں نے وہ سارا کچھ, لیکن چودھری شجاعت نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اس کے باوجود انہوں نے خیال نہیں کیا, نہ ان کے وعدے کا خیال کیا, نہ ان کی پارٹی کا خیال کیا. یہ پارٹی کو چھوڑ کر اب ایک اور پارٹی سے جو ایک زمانے کی کنگ پارٹی تھی, اور اب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ملک کے خلاف تھی اور ملک کے اداروں کے خلاف تھی, اس پارٹی کے اندر لے کر گئے اور اپنے شناخت کو ختم کیا ہے. تو اس کا تو خیر بہت زیادہ حساب اس کا بنتا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, ویری کوئکلی, مونس الہی کے جرائم تو سب کو پتہ ہے, لیکن آپ لوگ حکومت میں ہیں, کب اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کر کے اس کو پاکستان بلا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مونس نہیں, کافی چہرے ہیں جن کو مجھ سے زیادہ مبشر صاحب جانتے ہیں, لغاری صاحب جانتے ہیں, جو اس وقت بھاگ کے باہر گئے ہیں یہ پچھلے 2-4 مہینوں میں, اور جنہوں نے اربوں کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں, اور ادھر سے بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف زہر بھی اگل رہے ہیں, اور پاکستان سے دہاڑیاں بھی لگا کے گئے. ایک مونس کے ریڈ وارنٹ نہیں, اور بھی کافی لوگوں کے ادھر چاہیے ریڈ وارنٹ, اور ان لوگوں کو کٹہروں میں لانے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے دہشت گرد جتھوں کا ساتھ دیا ہے, جن لوگوں نے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک دہشت گرد پارٹی کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کی, اور ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا. آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ مطلب ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ ہاں میں وہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں اور میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. مطلب ہے کہ بڑی ڈٹھائی سے آپ نے ایک اسٹیٹ کا معاہدہ پہلے غلط کیا اور پھر اس کو توڑ کے آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں. پھر پاکستان کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور آپ کے بچانے والے آپ کو بچاتے رہے. لوٹنے والے اور بچانے والے دونوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا مبشر صاحب, پھر پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا, پھر ہماری کوئی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. I agree with you. علی گوہر آپ کا شکریہ, سینیٹر بہرمن تنگی اور نذیر لغاری آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن حق یہی ہے کہ اب لوٹ کو سوٹ کرنے والوں کا سب کو پتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جس نے پاکستان کی بوٹیاں نوچی سب کو ان کا علم ہے. لیکن کیا ان کو کبھی کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کیا ان سے کبھی حساب ہوگا؟ اور کیا ان کو کبھی سزا ہوگی؟ اللہ جانتا ہے, وقت بتائے گا. Until the next time, اللہ حافظ.